بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 کی پہلی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، پہلی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایم سی کیوز کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے، اس کا جواب آتا ہے جیم، بنو خزاع پر حملہ، کیونکہ بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کا جواب آتا ہے جیم۔ یہ پیچھے ہم نے چیپٹر میں پڑھا ہے۔ آگے دوسرا ایم سی کیوز، فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، کیونکہ حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے تھے، ان کا گھر دارالامن قرار دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے، تو اس کا جواب بھی الف ہے، قصوہ۔ چوتھا ایم سی کیو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان علامت ہے، عفو و درگزر کی معافی کی علامت ہے۔ پانچواں، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی، تو چابی سپرد کی تھی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کا جواب آ جائے گا دال۔ اب شارٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شارٹ کوسچن، فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو یہ پیچھے آ جائیں، یہ یہاں پہ لکھا ہوا 8 ہجری 10 رمضان المبارک، تو یہ آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ یہ آپ کا پہلے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر کن 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا؟ تو یہ پیچھے آ جائیں، یہ یہاں سے شروع ہوگا۔ مر الزوران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمنہ یعنی کہ دائیں حصے کا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ یعنی کہ بائیں حصے کا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دوسرے سوال کا جواب۔ آگے آ جائیں کوسچن نمبر 3 پر۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب یہاں سے ہے، یہاں سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرے سوال کا جواب ہے، یہ 1 2 2.5 لائنیں بنتی ہیں۔ یہ آگے آ جائیں کوسچن نمبر 4 پر۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سعادت حاصل ہوئی؟ تو یہ بھی پیچھے ادھر موجود ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چوتھے سوال کا جواب آ جاتا ہے۔ اب رہ گیا 5واں سوال، تو یہ ادھر غلط لکھا ہوا 5واں سوال وی۔ اس سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ تو ظاہری بات ہے اب یہ ہمیں سبق میں سے تو نہیں ملے گا، تو اس کا جواب میں نے ادھر لکھا ہوا ہے۔ اس سبق میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ نبی مکرم کفار مکہ کے تمام ظلم و ستم کے باوجود حق کے راستے پر ڈٹے رہے اور اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ تو یہ ہمارے شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم لانگ کوسچن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تفصیلی جواب، فتح مکہ کے اسباب بیان کریں۔ تو یہ آپ پیچھے آ جائیں، جہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہاں سے یہ شروع ہو جائے گا لانگ کوسچن، اور یہ قبول کیا یہاں تک کر لینا آپ نے۔ یہ بن جاتی ہیں 5 لائنیں، تو کاپی پہ آپ لکھیں گے تو یہ 1 پیج آرام سے بن جائے گا۔ تو یہ اتنا کافی ہے، یہ پہلا لانگ کوسچن۔ اسی کے ساتھ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔